أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه فلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آ گئے جو کتاب کے وارث بنے، جو اس گھٹیا چیز کے سامان کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اسی جیسا اور سامان آ جائے تو اسے بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کسی بات کی نسبت نہیں کریں گے وہ، اور انہوں نے اس کو پڑھ لیا جو کتاب میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نااہل تھے، ناخلف تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے وارث تو بن گئے، یعنی وارث بننے کا مطلب اپنے سے پہلے لوگوں سے کتاب تو پڑھ لی، انہوں نے سیکھ تو لی، لیکن اس کتاب کو انہوں نے حقیر دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ کی کتاب میں عدل بدل کرتے تھے، سوال کرنے والے کی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے تھے، فتوے دیتے تھے۔ کوئی اگر ان سے مسائل پوچھنے آتا اور اس کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جواب چاہیے ہوتا تو یہ لوگ اس سے رشوت لے لیتے، مال لے لیتے، اور حقیقت کے بجائے غلط بات بتا دیتے اور کہتے یہ تھے کہ اللہ نے ایسا لکھا ہے، حکم یہی ہے، دین کا یہ حکم ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے۔ پھر جب ان کو احساس ہوتا، تکلیف ہوتی دل میں کہ ہے ہم نے تو حرام کما لیا، ہم نے تو غلط طریقے سے دنیا حاصل کر لی، تو پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے سیغفر لنا، ہماری مغفرت کر دی جائے گی، ہم بخش دیے جائیں گے۔ اس طرح کہنے سے آدمی کی توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ تو گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے، آئندہ نہ کرنے کا نام۔ حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، کہتے تھے مغفرت ہو جائے گی۔ اور توبہ کا عالم یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، کہ اگر ان کے پاس دوبارہ مال آ جائے، وہی چیز آ جائے، پھر لے لیں اس کو۔ جن لوگوں کا نافرمانی کا مزاج ہوتا ہے ان کی توبہ بھی پھر حقیقی توبہ نہیں ہوتی، سچی توبہ نہیں ہوتی۔ وہ توبہ بھی وقتی ہوتی ہے اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ پھر موقع ملے گا پھر کر لیں گے، پھر موقع ملے گا پھر کر لیں گے۔ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے چلے جاتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب میں کہ اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہیں کریں گے، جو حق بات ہوگی وہی منسوب کریں گے؟ کیا انہوں نے دنیا لے کر، پیسے لے کر تورات شریف پڑھنے کے باوجود غلط مسئلے نہیں بتائے؟ حالانکہ ان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے۔ بظاہر تو یہ بنی اسرائیل اور یہود کا تذکرہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس امت کو بھی اس کے اندر بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں آج حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، پھر گناہ کا خیال آتا ہے تو بخشش کا سہارا لے کر اللہ بخش دے گا، بڑا مہربان ہے، لیکن گناہ پھر بھی کر رہے ہیں، غلطی پھر بھی کر رہے ہیں، محض ایک امید لگا رکھی ہے کہ مغفرت ہو جائے، توبہ کرنے کو تیار نہیں، غلطی چھوڑنے کو تیار نہیں، امید یہ ہے کہ اللہ بخش دیں گے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان والا بندہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں میرے اوپر گر نہ جائے پہاڑ۔
اور فاسق و فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دے وہاں سے. تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو ڈر، خوف حقیقت میں اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے.